السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ بیسیکلی اکانومی پہ ہوگا، اور اس میں ہم بیک گراؤنڈ یہ رکھیں گے کہ جو پریزیڈنٹ کا دورہ UAE تھا اس حوالے سے جو وہاں پہ اچیومنٹس ہوئی ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور پھر ساتھ ساتھ IMF کا جو ایک پیکج آیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے 44ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے یہ 44 سال کا ہو گیا ہے، اور اپنی درخشندہ روایات کے ساتھ آہستہ آہستہ ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کر رہا ہے۔ ہم سب کو اور آپ سب کو اس ٹیلی ویژن کا ساتھ دینے پر ہم سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور جو آج اکانومی کی بات ہم نے کرنی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، اقتصادی تجزیہ نگار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو IMF سے ذرا شروع کرتے ہیں کہ IMF کا پیکج جو ہے $7.6 بلین کا وہ اپروو ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پہلی قسط ہے اس کی $3.1 بلین کی وہ فیڈرل ریزرو جو ان کا بینک ہے اس میں آج منتقل ہو جائے گی، جس سے ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً $8.5 بلین تک ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ایک چیز آئی ہے کہ IMF جو ہے وہ ہر 3 ماہ کے بعد ہماری کارکردگی دیکھے گا اور اس کے بعد پھر اگلی قسط جو ہے وہ جاری کرے گا۔ ایک تو یہ بتائیے کہ جو IMF کا پیکج اپروو ہو گیا ہے اس سے ہماری اکانومی کو ایک بریدنگ سپیس ملی ہے، ڈو یو ایگری ود اٹ؟ ہاں جی، یہ کافی حد تک ٹھیک ہے۔ بیسکلی IMF کو اگر دیکھیں تو یہ سینٹرل بینکس کا سینٹرل بینک ہے، یعنی اگر پورے اس کے ممبر ممالک اسٹیٹ بینکس کو لیا جائے تو یہ ان کا اسٹیٹ بینک ہے۔ تو یہ بیلنس آف پیمنٹ اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے ایکسچینج ریٹ کو، اور جب بھی کوئی اکانومی جو ہے وہ ٹربل میں جاتی ہے تو بیسکلی آپ کو ایک گارنٹر چاہیے ہوتا ہے جو کہ یہ ایشور کروا سکے کہ آپ کی اکانومی رائٹ ٹریک پہ جا رہی ہوگی۔ IMF کی ممبرشپ کا جو بنیادی مقصد ہے، اور پاکستان 1950 میں اس کا ممبر بنا تھا، تو اس کا ممبر بننے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے آج کل ہمارے حالات ہوئے تھے، بیلنس آف پیمنٹ کا ہم شکار ہو گئے تھے ایک دم، تو ایک تو آپ کو فوری طور پہ اسٹیرائڈ انجیکشن ملتا ہے، تو IMF ایک تو کبھی بھی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کی اکانومی کو ایک اسٹیرائڈ انجیکشن دیتا ہے اور آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ آگے لیکن جو ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیرائڈ کے آفٹر ایفیکٹس ڈیفینیٹلی اس کے اسی لیے آپ کو نہ صرف وقتاً فوقتاً حکومتی سطح پہ بلکہ عوام کی طرف سے اس میں ریزنٹمنٹ آتی ہے، کیونکہ بیسکلی اس کی اونرشپ کوئی نہیں لے رہا ہوتا۔ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی حکومت IMF کی طرف رجوع کرتی ہے تو وہ اس کو چونکہ اقتصادی مسائل وراثت میں مل رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یقیناً یہ ہوتا ہے کہ پچھلے دور کی ساری خرابیاں اب ہمارے سر پڑ گئیں اور ہمیں اب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا ہے، اور اس وجہ سے چونکہ اس کی اونرشپ نہیں ہوتی ہے، اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں، ہسٹری آف انگیجمنٹ، تو کوئی بھی حکومت اپنی خوشی سے IMF کے پاس نہیں جاتی ہے، وہ تبھی جاتے ہیں جب شدید کرائسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ کرائسس کبھی اوور نائٹ ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں، ان کو بننے میں سالوں لگتے ہیں۔ IMF پہ جانے کے لیے مختلف لوگوں کا ہم دیکھتے رہتے ہیں پوائنٹ آف ویو، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ IMF میں کیوں جا رہے ہیں، IMF میں جائیں گے تو نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے فار ایگزامپل ہم فرینڈز آف پاکستان فورم سے شروع کرتے ہیں، وہ اس کے جو جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے IMF کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ہیں، اس کے کرتا دھرتا ہیں، ان کے 44% کے قریب شیئر ہوتے ہیں۔ اب جب آپ ایک ملٹی لیٹرل فورم پہ جا کے ان سے امداد مانگتے ہیں، جو کہ پاکستان کر رہا تھا کہ IMF پہ نہ جانا پڑے کنڈیشنلٹیز کی وجہ سے، وہ اپنے لینڈنگ آرم کو ریفر کر دیتے ہیں، اور ان کا لینڈنگ آرم IMF ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس، اسی لیے آپ دیکھیے انہوں نے پچھلے مہینے ہمارا ورلڈ بینک سے $300 ملین کا قرضہ اپروو ہوا تھا، جو کہ IMF کے کہنے پر روک دیا گیا تھا۔ تو بیسکلی IMF کا جب آپ کا رننگ کوئی کریڈٹ چل رہا ہوتا ہے، جیسے کہ پاکستان کا بھی چل رہا ہے، شوکت عزیز صاحب کا ایک لون تھا پاورٹی ریڈکشن اینڈ گروتھ فیسلٹی، وہ 2014 تک ابھی ہم نے اس کی قسطیں پے کرنی ہے۔ تو وہ جو شوکت عزیز صاحب فرماتے تھے کہ ہم اس کا کشکول جو ہم نے توڑ دیا ہے، تو وہ ایسی بات، وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی، اس میں صرف ہوا یہ تھا کہ جو لاسٹ ٹرانچ ہمیں ملنی تھی وہ پہلی دفعہ حکومت پاکستان نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ $120 ملین کے قریب آپ کو لاسٹ ٹرانچ ملنی تھی اس پروگرام کی 2004 میں۔ ہم نے سوچا کہ ہم آلریڈی اس کے آبجیکٹو پورے کر رہے ہیں، تو ہم نے وہ لاسٹ ٹرانچ نہیں لی تھی۔ اچھا، اور اس سے انہوں نے کہہ دیا کہ کشکول ٹوٹ گیا، حالانکہ اس کا جو لون ہے وہ تو ہمیں ابھی 2014 تک اس کو ری پے کرتے رہنا ہے۔ تو جب آپ آلریڈی آپ کا IMF سے لون چل رہا ہوتا ہے، آپ IMF کے ممبر ہیں، تو آپ کو کوئی بھی تیسرا جو لینڈر ہے وہ اس وقت تک لون نہیں دے گا جب تک IMF ایک لیٹر آف کمفرٹ ایشو نہیں کرتا۔ جیسے ہے کہ اگر میں آپ کا مقروض ہوں اور میں کسی اور کے پاس، تو پھر بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ فرینڈز آف پاکستان اور انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے پاس ہم جائیں گے تو پلان C تھا IMF کا، تو پلان C بیسیکلی وہ نہیں تھا، پلان A ہی تھا، کیونکہ اس کے ساتھ وہ اٹیچڈ تھا۔ صرف آپ پولیٹیکل ڈپلومیسی کر رہے تھے، اور آپ کو جو فائدہ ہوا ہے کہ آپ کو اپنے کوٹے سے 5 گنا زیادہ مل گیا۔ ہمارا جو اس وقت IMF میں کوٹا ہے وہ $1 ارب کے قریب ہے۔ ٹھیک، اگر آپ کو اس وقت
آپ کو $7.6 بلین مل رہے ہیں، تو آپ کو اپنے کوٹے سے تقریباً 5 گنا زیادہ جو ہے وہ مل گیا. اور وہ اس وجہ سے ملا کہ یہ آپ کے جو فرینڈز آف پاکستان فورم کے جو ممبرس تھے، ان کا ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے. اگر آپ IMF کی وہ کمپوزیشن دیکھتے ہیں بورڈ کی، تو ٹوٹل 24 ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتے ہیں. اس میں 8 ڈائریکٹر جو ہیں وہ 8 G8 کے ہیں، اور باقی پوری دنیا کے 179 کنٹریز مل کے وہ 16 ڈائریکٹر اپوائنٹ کرتے ہیں. تو بیسک رول اس میں آپ کے وہی انہی ممالک کا تھا جن کو اپنے فرینڈز آف فورم پاکستان فورم پہ انوائٹ کیا. ان کو ہم نے اپنے مسائل بتائے، اور ان کے کہنے پہ یہ ہوا کہ آپ کو تھوڑا سا ایک تو جلدی ایکسپیڈائٹ ہو گیا، سیکنڈ آپ کو آپ کے کوٹے سے جو 5 گنا زیادہ مل رہا ہے، اور اس کو آپ نے ایمرجنسی فنانسنگ کی شکل میں جو مل رہا ہے، یہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ فائدہ ہوا تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ میرا خیال ہے کہ میں آپ سے اس کویشچن کی طرف آتا ہوں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ جاوید ملک صاحب موجود ہیں دبئی سے، جو کہ ہمارے امبیسڈر ایٹ لارج ہیں. ان سے رابطہ میرا خیال ہے ہمارا ڈراپ ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ اس کا قرضہ فائنل ہو گیا، پہلی قسط آنے والی ہے، آج یا صبح تک پہنچ جائے گی. اب ہوگا کیا؟ ہماری جو سٹیپ بائی سٹیپ گروتھ ہے وہ کیسے بڑھے گی؟ اس میں جو IMF کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو GDP گروتھ ریٹ ہے وہ اس سال 3.4% وہ رہے گا، اگلے سال تک 5% جو ہو جائے گا. تو کیا یہ جو ان کا کہنا ہے کہ گروتھ ریٹ ہمارا جو ہے وہ بہتر ہوگا آہستہ آہستہ، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسی حد تک بڑھے گا یا اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے سیاسی حکومتوں کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ایک طرف آپ کو اپنی گروتھ ریٹ بڑھانی ہوتی ہے، دوسری طرف آپ کو اپنی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی دیکھنا ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو پچھلے دور میں ہم گروتھ کی طرف پڑے رہے 7%, 7.5%, 6%، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. جب آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹر بیلنس آف پیمنٹ، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپینڈیچر، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ، اسٹیٹ بینک سے بورنگ، جب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیگیٹو ٹرینڈ شو کر رہی ہوں، تو گروتھ جو ہے، گروتھ تو آپ نے سروسز سیکٹر کو بوسٹ دے کے گروتھ وقتی طور پہ بڑھا لی. تو اس وقت، اور اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو سوائے چائنا کے جس میں کہ آپ کو ایکسیپشنل کیس نظر آتا ہے، 10-11% GDP گروتھ ان کی آتی ہے، اور بلا شبہ وہ اس وقت عالمی تجارتی جوائنٹ ہے. آپ کو کسی بھی ڈیولپ کنٹری کی گروتھ جو ہے وہ 3-4% سے زیادہ نظر نہیں آتی ہے. 2.5% سے اوپر چلی جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی بڑی اچھی گروتھ ہوگی. تو ایک طرف تو آپ کو اپنی جو پہلے بھی جو ہماری جو اسپیکولیشنز تھیں اس حوالے سے اکانومی کی، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل تھیں؟ نہیں، اس میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا خیال نہیں رکھا گیا، وہ نہیں خیال رکھا گیا. چلیں اسی حوالے سے ذرا چلتے ہیں دبئی اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان کے امبیسڈر ایٹ لارج جاوید ملک صاحب موجود ہیں. جاوید صاحب السلام علیکم. جی جاوید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مرزا صاحب. جی جاوید صاحب، آپ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے جو صدر صاحب لے کر گئے ہوئے تھے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف لیولز پہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی. آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا کائنڈلی بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے، انویسٹمنٹس کے حوالے سے کیا کیا کمٹمنٹس ہوئی ہیں، اور اس کا حجم کیا ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اسرار کسانہ صاحب کہ اس قابل تناظر میں دیکھیے کہ جس گرم جوشی کا اظہار ہوا متحدہ عرب امارات کی قیادت کی طرف سے، جو ان کی اسکیڈول میٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ صدر جو ہیں شیخ خلیفہ وہ ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کریں گے، اور اس کے بعد ظہرانہ ہوگا ان کے محل میں. ان دونوں چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ 21 گن سلوٹ ملا، اور اس کے بعد شیخ خلیفہ نے مذاکرات جو کہ ظہرانے کے ساتھ ہوئے، انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، اب میں آپ کے ہوٹل پر بھی آؤں گا، اور مزید جو ہماری مذاکرات ہیں یہ جاری رہیں گے. اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ کس طرح کی دیرینہ تعلقات دونوں ممالک کے درمیان تھے، جن کو انہوں نے ری ایٹریٹ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ فرما رہے ہیں کہ کیا پروجیکٹ سامنے آئے، تو میں کہوں گا کہ ایک وائڈ رینجنگ ڈسکشن تھی جس میں وہ تمام چیزیں زیر بحث آئیں جو کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اشتراک عمل سے ممکن بنائی جا سکتی ہیں. مثلا پیٹرولیم کے حوالے سے بات چیت کی گئی، معدنیاتی وسائل کی ترسیل کے حصول کے حوالے سے کس طرح سے دونوں ممالک کی کمپنیاں جو ہیں وہ آپس میں اشتراک کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ایسے کئی پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے جو کہ پاکستان کے اندر بیرون ملک جس طرح جس میں متحدہ عرب امارات کے پرائیویٹ بزنس مین انویسٹ کر کے ملک کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکیں، اس حوالے سے بھی بات ہوئی. اور فرینڈز آف پاکستان کے حوالے سے بھی بات ہوئی. ایک وائڈ رینجنگ ڈسکشن تھی، پاکستان کن کن ایریاز کو جو ہے وہ دونوں ممالک مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ایک بہت وائڈ رینجنگ ڈسکشن تھی. اور اس کے بعد مختلف محکموں کے جو وزراء تھے وہ صدر زرداری کے پاس آئے اور اپنے اپنے محکموں کے حوالے سے بات ہوئی. پیٹرولیم کے منسٹر وہاں تشریف لے کر آئے، فورن منسٹر آئے، اور تمام معاملات جو تھے وہ زیر بحث آتے رہے.
ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک تو وائڈ رینجنگ کی آپ نے بات کی ہے, لیکن پھر وہی کوشچن اٹھتا ہے کہ کوئی کنکریٹ پروپوزلز سامنے آئی ہیں کہ ان پروجیکٹس میں اتنی انویسٹمنٹس جو ہے وہ یہ کمپنیز کریں گی تاکہ پاکستانی اکانومی جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ذرا سانس لینے کا موقع ملے, اس طرح کی کوئی چیز اور اچھی نیوز اس میں سے نکلتی ہے؟ جی ہاں, جو مذاکرات کے بعد یہ چیز طے پائی ہے کہ وہ تمام کمپنیز جن میں سے ابو دھابی فنڈ ایک بہت بڑا فنڈ ہے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ پوائنٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو $5 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کر رہا ہے, جس سے پاکستان جو ہے وہ معدنیاتی وسائل خصوصاً پیٹرول اور تیل کی حاصل کرنے کے لیے جو ہے ان کا آپس میں اشتراک عمل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام معاملات بھی جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے جو وہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین, ان کی طویل مذاکرات ہوئی مختلف کمپنیوں کے ساتھ اور وہاں پہ پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں, اور اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ بہت جلد فالو اپ میٹنگز بھی ہوں گی جس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ اپنے ان کمپنیوں جن سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کو ایک فارمولیٹ کر کے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو ہے یہ اسپیڈ ورک تھا اور اب اس کو جو ہے اس کی نیٹی گریٹی میں جا کے لوگ جو ہیں اس کو چینلائز کرنے کی کوشش کریں گے. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. میں تھوڑا سا یہ اس کو اسپیڈ ورک نہیں کہوں گا, لیکن کیونکہ ثنا صاحب ابھی جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ابھی اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا انویسٹر ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان میں بینکنگ سیکٹر کو اگر آپ دیکھیں, ٹیلی کمیونیکیشنز کو دیکھیں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ جائیں, اس کے ساتھ ساتھ جو اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ متحدہ عرب امارات آلریڈی انویسٹ کر رہا ہے, اور وہ کمپنیز یہاں موجود ہیں. اور یہاں پر مثال کے طور کے اوپر اتصالات جیسے کہ آپ جانتے ہیں متحدہ عرب اماراتی کمپنی PTCL میں جو ان کی ڈیل ہوئی ہے, اس کو مزید وہ آگے انہانس کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہ اسپیڈ ورک ہے, آلریڈی متحدہ عرب امارات ایک بہت بڑا انویسٹر ہے پاکستان میں. اس انویسٹمنٹ کو آگے بڑھانا ہے اور اس جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا ہے. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ دورہ اس لیے اہم تھا کہ صدر پاکستان کی جب شیخ خلیفہ سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد وہاں تمام موجود جو وزراء تھے اور اس کے بعد پرائیویٹ بزنس مین, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور اہم ملاقات ان کی یہاں پاکستانی نژاد بزنس مین سے بھی ہوئی جو پاکستانی یہاں رہتے ہیں. اگر آپ ڈیموگرافکس دیکھیں دبئی کی اکانومی میں تو بہت بڑے تیسری بڑی کمیونٹی گروپ ہے پاکستانیز کی, خصوصاً ریل اسٹیٹ میں متحدہ عرب امارات میں. یہ اکثر لوگ نہیں جانتے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہاں وہ لوگ ہیں جو لیبررز ہیں یا کچھ پروفیشنز میں, لیکن اس وقت کسانہ صاحب گزشتہ 6 سالوں میں پاکستانی جو ہے متحدہ عرب امارات میں بہت ایفلوئنٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور تیسری بڑی انویسٹمنٹ جو تیسری بڑی کمیونٹی ہے جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے سامنے آئی ہے, ان بزنس مین کو بھی انکریج کیا. انہوں نے کہا کہ متحد جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ایک اثاثہ ہیں, اور دیکھیے وہ جو اوورسیز پاکستانیز اگر پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ ان کی اپنے ملک میں رہے گی. دے ول ناٹ کم دیئر کہ وہ انویسٹمنٹ کریں اور پھر باہر لے کر جائیں. ان کی انویسٹمنٹ کی فار ریچنگ جو ہیں وہ نتائج حاصل ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کامیاب دورہ رہا, نہ صرف حکومتوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر جو کہ اس کے دو رخ ہیں, ایک تو عرب بزنس مین اور دوسرے وہ بزنس مین جو کہ پاکستانی نژاد ہیں اور متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں. اللہ کرے کہ اس کو میٹیریلائز کیا جا سکے اور جلد کیا جا سکے. جاوید ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی شکریہ, تھینک یو. جاوید ملک صاحب ایمبیسڈر ایٹ لارج پاکستان کے جو ہیں بیسڈ ان دبئی, وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ دورہ جو ہے اس میں کن کن لیولز پہ بات ہوئی ہے اور کس طریقے سے اس کو اب آگے بڑھایا جائے گا. اور اللہ کرے کہ جو ہماری اکانومی کو اس وقت انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ جلد از جلد میٹیریلائز ہو سکے. اور خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی کہ پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ بڑی ایفلوئنٹ ہو چکی ہوئی ہے اور بڑا ایک رول ہے ان کا, اور تیسری بڑی انویسٹر کمیونٹی ہے, تو اس لحاظ سے اٹس اے گڈ نیوز. لیکن اس میں ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو ایک رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ہے کہ وہ واپس آئیں اور پاکستان میں بھی انویسٹ کریں اور پاکستان کا جو ایک ان کے اوپر حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب اس دورے پہ میں آتا ہوں, لیکن جو ہم بات کر رہے تھے IMF کے حوالے سے, ایک تو گروتھ ریٹ آپ نے کہا کہ جو پچھلی دفعہ ہوا تھا وہ اس میں تھوڑا سا ذرا میکرو اکنامک جو اسٹیبلٹی تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی. لیکن کیا اب ہم جس طرف جا رہے ہیں IMF کے پروگرام میں ہم آ گئے ہیں, اس کے بعد انفلیشن جو آپ کو پتا ہے کہ 25% تک تقریباً ہے, اور وہ IMF کہہ رہا ہے کہ وہ اس سال 23% اگر ہے تو اگلے سال تک 13% تک آ جائے گی, نیچے آ جائے گی. تو کیا ایک عام آدمی جو ہے
وہ اس پروگرام میں جانے کے بعد سمجھ سکتا ہے کہ اس کے جو دکھ ہیں, اس کی جو ٹریویلز ہیں, ان کا مداوع اس میں پروگرام میں موجود ہے؟ بدقسمتی سے شاید براہ راست نہیں ہوتا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے خرچنے کے لیے تو وہ آپ کو 2 آپشن دے رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں اپنے ریونیوز بڑھائیے, دوسرے وہ کہتے ہیں اپنے ایکسپینڈیچرز کم کریں. جب ریونیو بڑھانے کی بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ٹیکس بیس بڑھانے کی بات کی جاتی ہے. اب یہاں پہ اگر تو ہمارا جو ہوم گرون پیکیج آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے, اس میں تقریباً 12 سروسز سیکٹر پہ بھی ٹیکسیشن کی بات کی گئی تھی. اب دیکھیے کتنا المیہ ہے کہ ہماری جی ڈی پی میں 55 to 60% شیئر سروسز سیکٹر کا ہے, اور آپ کے میجر سروس پرووائڈرز جو ہیں وہ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہیں انلیس کہ وہ سیلریڈ نہ ہو. آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے انجینئرز, آپ کے آرکیٹیکچر, آپ کے بیوٹی پارلرز, جو بھی سروس پرووائڈرز ہیں, ڈینٹسٹ, وہ ظاہر سروس پرووائڈر ہیں, وہ سیلف اسیسمنٹ پہ ان کی مرضی کہ وہ کیا ٹیکس دینا چاہتے ہیں. اور آپ جی ڈی پی دیکھیں تو 60%. اور یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ ان سیکٹرز, وہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اپنا ٹیکس, ان کی ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیکس بیس بڑھائیں. واٹس رانگ ود اٹ؟ مطلب اگر وہ اس طرح کے سیکٹرز پہ لگواتے ہیں ٹیکس, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے. سملرلی اگر آپ کے ریئل اسٹیٹ پہ جو اس کی ویلیو گین ٹیکس ہے, آج آپ ایک پلاٹ لیتے ہیں 10 لاکھ کا, 2 سال بعد وہ اگر 30 لاکھ کا ہو جاتا ہے اور اس کے جو 20 لاکھ آپ کو پروفٹ مل رہا ہے, اگر اس پہ ٹیکس لگتا ہے تو میرا خیال ہے اگین یہ ایک اچھی بات ہے. اسی طرح سے اگر اسٹاک ایکسچینج پہ کیپٹل ویلیو گین ٹیکس لگتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. ایگریکلچر ٹیکس کا جو پرابلم ہے, بدقسمتی سے اس پہ ہمیں ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے چھوٹے کاشتکار کو بچانا چاہ رہے ہیں یا ہم اپنے چند فیوڈل لاٹس کو بچانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ایگریکلچر ٹیکس جو ہے اس میں تو اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12.5 ایکڑ سے کم جو لوگ ہیں جو زمین جو رکھتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس ہے, تو وہ تو بڑا ظلم ہوگا. وہ تو ہوگا, ہم جانتے ہیں وہ تو میرا خیال اس میں کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں ان کے اوپر اگر آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو پھر ایک اس میں ریزنیبل بات. تو لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ چاروں سیکٹر کسی نہ کسی وجہ سے اگر بچ جائیں تو پھر ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے آپ کو جی ایس ٹی. چلیں اس میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت فیڈرل منسٹر فار انویسٹمنٹ جناب سینیٹر وقار احمد خان صاحب موجود ہیں فون پہ, ان سے بات کرتے ہیں. وقار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب. وقار صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد بینگ دی فیڈرل منسٹر ان دا کیبنٹ. مجھے یہ بتائیے گا کہ انویسٹمنٹ کی آج ہم بات کر رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کا دورہ یو اے ای ابھی ختم ہوا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کی جو منسٹری ہے وہ انویسٹمنٹس کو ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے, کیا آپ کی پرائرٹیز ہیں, یہ ذرا تھوڑی سی ہمیں بتا دیجیے گا. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت کی یہ کریشن آف دی انویسٹمنٹ منسٹری ٹیلز اس کہ جی کہ انویسٹمنٹ از اے پرائورٹی نمبر 1 بائی اٹ سیلف. اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ ایریاز پرائورٹائز کی ہیں کہ کیا کیا ایریاز ہیں جو کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جن میں انویسٹمنٹ ہم پاکستان میں آ سکتی ہے. وہ ہیں انرجی, آئل اینڈ گیس سیکٹر, فوڈ اینڈ ایگریکلچر اینڈ آئی ٹی اینڈ انفراسٹرکچر. یہ ایریاز ہیں جن کو ہم نے پرائورٹائز کیا ہے. اب ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے منسٹری آف انویسٹمنٹ ہیز بین کریٹڈ. اٹس اے نیو ڈویژن جو کہ یہاں نیا ڈویژن بنا ہے یہاں پہ. اس کا جو بیسک کام ہوگا دیٹ از ٹو فیسیلیٹیٹ, کوآرڈینیٹ اینڈ اسسٹ لوکل اینڈ انٹرنیشنل انویسٹر, چاہے وہ ملٹی نیشنل ہو, چاہے وہ کوازی گورنمنٹ کا حصہ ہو یا گورنمنٹ کا حصہ ہو. اس میں جو کام انویسٹمنٹ منسٹری کو ہوگا وہ جو ریڈ ٹیپ فیس کرتے ہیں انٹریکشن ود دی بیوروکریسی ایٹ اے فیڈرل لیول یا ایٹ اے پروونشل لیول, اس کو دور کرنا, اس میں فیسیلیٹیشن کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن کو اسموتھ کرنا. بیسیکلی جو ایشوز آتے ہیں انویسٹر کو وہ آتے ہیں امپلیمنٹیشن میں اور فالو تھرو میں. تو وی ہیو ٹو مینیج دا ٹائم. ٹائم از دیکھیں فار اینی انویسٹمنٹ از اے ریئر کموڈیٹی, اور بیسیکلی اٹ از منی. تو اگر ٹائم کو ہم مینیج صحیح کریں اور انویسٹر کو کانفیڈنس دیں, اٹس آل اباؤٹ بلڈنگ کانفیڈنس ود ان پاکستان اینڈ کریٹنگ آپٹکس ان دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں, اکنامک حالات ہیں, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی آئی ایم ایف کی جو فرسٹ ٹرانچ ریلیز ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ دیٹ از کانفیڈنس بلڈنگ میئر. یہ جو آئی ایم ایف کا پیکیج جو اپروو ہوا ہے پاکستان کے لیے, ایک منفرد پیکیج ہے. اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی بھی ایسی کنڈیشن پریسیڈنٹ نہیں تھی جو کہ آئی ایم ایف نے آپ پہ امپوز کی. ہماری اپنی اکنامک پالیسیز اتنی اچھی تھیں اور ہماری اتنی
مطلب ہے کہ اکنامک ٹیم اتنی ڈیلیجنٹلی کام کر رہی ہے کہ ساری کنڈیشن ہم نے آلریڈی میٹ کی ہوئی تھی اور ہم وہ پالیسیز امپلیمنٹ کر رہے تھے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. تو کافی ممالک ہیں جو کہ آئی ایم ایف سے جنہوں نے ہم سے پہلے ڈائلاگ شروع کیا تھا لیکن وہ ابھی تک اپنی کنکلوڈ نہیں کر سکے اپنی فیسلٹیز. تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں ڈائر نیڈ ہے اس وقت, کیونکہ پاکستانی اکانومی جو تھی وہ اس وقت ان مسائل کا شکار تھی کہ جس میں اگر ہمیں فوری طور پر آئی ایم ایف کی ٹرانش وغیرہ پہلی جو نہ ملتی تو شاید مسائل خراب ہو سکتے تھے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ کئی اکانومیز ایسی ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں جن کی ہمارے سے زیادہ نیڈ تھی اور ہماری ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثبت پالیسی تھی اور ورکنگ تھی جس کی وجہ سے ہم نے اپنی اکنامک کنڈیشن جو تھی ان پہ آلریڈی کام کرنا شروع کر دیا تھا. اب ہم نے اپنی اکنامک پالیسی کو پرائورٹائز کیا ہوا تھا, اسٹریم لائن کیا ہوا تھا اور جو ہماری کنڈیشن تھیں ہم ان کو آلریڈی امپلیمنٹ کر رہے تھے. اچھا وقار صاحب, ایک چیز مجھے ساتھ ساتھ ذرا یہ بتاتے جائیے گا کہ جو انویسٹمنٹ کا سلسلہ ہے اس میں جب آپ کسی بھی انویسٹر کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں انویسٹ کریں, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو چاہے وہ باہر کا ہو, تو سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ میرا جو انویسٹمنٹ کیپٹل ہے وہ سیف رہے گا یا نہیں رہے گا. اور سب سے بڑی بات جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ, جس میں کچھ نہ کچھ کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی کہ کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, پریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ہی نیچے آ گئی ہے. تو اس سینیریو میں پھر آپ کے لیے چیلنجز بڑھ نہیں جاتے ہیں کیا؟ چیلنجز تو ڈیفینیٹلی بڑھتے ہیں, لیکن بیسکلی چیلنجز کو میٹیگیٹ کرنا, ان کو فیس کرنا ہوتا ہے اور ان صورتحال میں آپ نے اپنی اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرنا ہے. ہم جو انویسٹر کے کنسرنز ہیں جو سیکیورٹی پہ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. There is a summary that we have moved to the Prime Minister for establishing of a task force, a special task force to create a elite force for investors, جو کہ 24/7 انویسٹرز کی سیکیورٹی کے انتظامات کرے گی. اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہیڈ کرے منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر, اور جس میں چاروں صوبوں کے انٹیریئر ہوم سیکرٹریز بھی موجود ہوں تاکہ یہ اسموتھ انٹریکشن ہو اور یہ جو فورس ہے یہ ویزیبل نہ ہو بلکہ یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی فضا کریٹ کرے. تو بیسکلی میں آپ کو بتانا چلوں کہ ابھی بھی دیکھیں, ابھی جو صدر صاحب ابھی یہ امارات کا دورہ کر کے آئے ہیں تو اس میں سب سے پہلا اسٹیپ آپ دیکھیں انہوں نے کانفیڈنس بلڈنگ کی بات کی ہے. اپنی تاجر اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو انہوں نے انٹریکشن کیا ہے, انہوں نے اپنی کمیونٹی میں ایک میسج کو کنوے کیا ہے کہ جی کہ پاکستان از این انوائرمنٹ, کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں اس وقت اکنامک کرائسس ہے لیکن پاکستان میں انفراسٹرکچر پروجیکٹس پہ کور پروجیکٹس ہیں ان پہ ریٹرنز ابھی بھی ہائی اس میں ہیں. تو یہ ایک انٹریکشن تھا ان کا. اس کے بعد انہوں نے تمام شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والے جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہاں پہ یو اے ای میں ان سے انٹریکشن کیا اور انہوں نے ہمیں ایشورنس دی ہے کہ انرجی ایگرو سیکٹر میں اور ساتھ ساتھ تیل اور گیس میں وہ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے. اور کیا وقار صاحب, ایک جو آپ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے اس کا بھی ایک کلیدی کردار ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا شائع کر رہا ہے اس وقت انویسٹ کرتے ہوئے. تو کیا آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے کہ جس میں ہم ڈومیسٹک انویسٹر کو اس کی شائنس پہ ختم کر سکیں, اس کا جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ ختم کر سکیں؟ بالکل بالکل بالکل, آپ کی بات بالکل بجائے. اس میں بتاؤں کہ کل ہم نے ایک یہاں پہ اسلام آباد میں ایک کانفرنس کی تھی جس میں ہم نے جتنی بھی انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں پاکستان میں, پاک عمان, پاک لیبیا, سعودی پاک ایران, پاک چائنا, ان سب کے ایم ڈیز اور ہیڈز آف دی کمپنیز کو بلایا ہوا تھا اور ہم نے ان سے یہ بات کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو مثبت طریقے سے سامنے لے آ سکیں اور کس طرح ہم کانفیڈنس بلڈنگ کر سکیں اور کس طریقے سے مارکیٹ میں لکوڈیٹی پیدا کی جا سکے. تو اس پہ جب ہم نے ان سے بات چیت کی تو ہم ایک نتیجے پہ پہنچے کہ ٹو بلڈ an attractive environment in the investment, ہم نے انہیں کہا جی کہ آپ ایک ایکوٹی فنڈ کریٹ کریں. دیکھیں ہر چیز ایک کسی پہلو سے ایک دوسرے سے چلتی ہے. بیسکلی اگر آپ کوئی انفراسٹرکچر کریٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کافی چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ کافی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو اس بات پہ ان سب نے ایک یکساں ہو کے اگری کیا کہ یس دس از ہائی ٹائم کہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے اور ملک میں لیکوڈیٹی کی یا جو اس وقت سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ایکوٹی فنڈ کریٹ کیا جائے. اور ساتھ میں ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے دیٹ از ٹو انویسٹ اینڈ برنگ انویسٹمنٹس ان پاکستان, ناٹ ٹو انویسٹ in the stock exchange and not to treasury میں آپ کا مینڈیٹ نہیں بنتا. تو ان کو یہ کہا گیا کہ جی ایک ہم نے ٹارگیٹ دیا ہے ان سب کمپنیوں کو کہ جی آپ لوکل, کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ لوکل پارٹنر ہے اور ان کی جو
جو جن کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہے وہاں پہ 50% وہاں پہ پارٹنرشپ ہے. تو ہم نے انہیں کہا تھی کہ آپ یہاں سے کم از کم ایک سال میں $2 بلین کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں, اپنے سیکٹر میں ان کو ہائی لائٹ کریں کہ کس کس سیکٹر میں آپ لا سکتے ہیں, تاکہ لوکل انویسٹر کو ایک کانفیڈنس ہو کہ لوکل کمپنیز جو لوکل انویسٹمنٹ کمپنیز یہاں پہ موجود ہیں DFIs وہ یہاں پہ اس وقت بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کام کرنے کو تیار ہیں, تاکہ ایک مارکیٹ میں ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ مثبت طرف چلے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور وہی سینٹیمنٹ جو ہے وہ پھر سنو بال ایفیکٹ کی طرح آگے بڑھے گا. آپ کا بہت شکریہ وقار صاحب, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. سینیٹر وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تفصیل سے اپنا پلان جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بتا رہے تھے, ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل, اور پھر انہوں نے لیکوڈیٹی کا بھی ذکر کیا اور اس کو بڑھانے کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی ذکر کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری جو اکانومی کی سچویشن ہے اس میں بہتری آ سکے اور ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ ورک کر سکے, اور افیکٹو اسٹریٹجی جو ہے وہ آگے ہوگی تو اس میں ہم ریزلٹس جو ہیں اس کے ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے. یہاں پہ ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی ایشو کو آگے بڑھائیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان کی اکانومی اور اس میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مختلف ہمارے جو ریناؤنڈ ایکسپرٹس ہیں انکلوڈنگ دی فیڈرل منسٹر فار انویسٹمنٹ. اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز ذرا مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ جی ڈی پی کا اس وقت -8.4% تک ہے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال -5.7% تک یہ آ جائے گا. بیرونی جو قرضے ہیں وہ اس سال جی ڈی پی کا 31.4% اور اگلے سال جو ہے وہ 33.4%. یہ جو ہماری اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی سچویشن ہے, اس کو آپ آئی ایم ایف کے اس ٹرانچ کے بعد اور پھر جو اگلی ان کی قسطیں آئیں گی اس کے بعد آپ بہتر ہوتا ہوا واقعتاً دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں ہمیں اپنے آپ پہ ایک فائنینشیل سیلف ریگولیشن جو ہے وہ امپوز کرنا ہوگی. کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے آئی ایم ایف کا جو پہلا ان کا ہے ابھی جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم زیرو بورنگ پہ چلے جائیں گے اسٹیٹ بینک سے. جیسے نہیں لیں گے, گورنمنٹ نہیں ان سے بارو نہیں کرے گی, وچ از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ, کیونکہ اسٹیٹ بینک از بیسکلی از کسٹوڈین آف عوام کی امانت ان کے پاس ہوتی ہے. حکومتیں جو ہیں وہ اپنا پولیٹیکل اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ پورا کا پورا آپ کا جب اسٹیٹ بینک خالی ہو جاتا ہے وہیں سے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں, آپ کا ریونیو کم. اور جیسے کہ ہم ہر ایک کو یہ تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, تو بیسکلی تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے. یہ بیسک جو پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو مت خرچیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو آپ کا, اور جس کی وجہ سے اکثر لوگ اس کو آئی ایم ایف کو برا بھلا کہتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ 4 چیزوں پہ مشتمل ہوتے ہیں. آپ کا ڈیفینس ہوتا ہے 1 کوارٹر کے قریب, آپ کی ڈیٹ ری پیمنٹ ہوتی ہے وہ اگین 1 کوارٹر کے قریب, جو ڈیٹ سروس چارجز, آپ کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن وہ بھی 1 کوارٹر ہوتی ہے, 1 کوارٹر آپ کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. اب بیسیکلی یہاں پہ ہمارے جو اکنامک مینیجرس ہیں ان کی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگلے پلان ان کے پاس کیا ہے. صدر صاحب نے ابھی پرسوں ہندوستان ٹائم لیڈرشپ میں ایک بڑی اچھی باتیں کی, اور وہ انہوں نے بیسیکلی ان کی بات سے یہ اشارہ ملتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اپنے ڈیفینس کی طرف سے غافل ہوئے بغیر آپ صلح کی جب ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا جو میں اس کا پازیٹیو سائن دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ ایک ابتدا ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں جی اس خطے سے جو دشمنی کی فضا تھی اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. اگر یہ ریسیپروکیٹ ہو جاتی ہے بارڈر کے اس پاس, جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے اس میں ذرا تھوڑی سی کمی آ جائے, اگر یہ ریسیپروکیٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ چیز تو زرداری صاحب اس سے پہلے بھی آفر کر چکے ہیں, ایون میاں نواز شریف صاحب بھی یہ ویزا فری رجیم کی بات کر چکے ہیں کہ جی پاکستان انڈیا کے لوگ ادھر سے نہیں ہو رہی نا, یہ ادھر سے بڑے اف کی بات کی ہے. وہ اگر وہ ریسیپروکیٹ ہو جاتی ہے تو ہم ڈیفینس ایکسپینڈیچر کرٹیل کر سکتے ہیں. آپ کے جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے اس میں کمی کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی, چونکہ آپ نے جن سے لون لیا ہے ان کو آپ کو پے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے جو ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ اگین آپ کو ایک کنسنسس چاہیے کہ آپ کس طریقے سے اپنی کنکرنٹ لسٹ کو ریوائز کر سکتے ہیں, کس طریقے سے فیڈرل اور پروونشل. اس میں مزید بات کرتے ہیں اور دوبارہ چلتے ہیں دبئی اور یو اے ای میں ہی ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں خورشید احمد جنیجو صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. وہ اس ڈیلیگیشن کا ایک کلیدی حصہ تھے, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیلیگیشن کیسا رہا اور کیا اچیومنٹس ہوئیں. جنیجو صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
जुनैद साहब, मुझे ये ज़रा बताइएगा कि आप चूंकि उस डेलीगेशन में एक बड़ा मरकजी किरदार अदा कर रहे थे जो सदर साहब के साथ था वहाँ पे, क्या क्या वहाँ पे आपने अचीवमेंट्स की हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और हमारी जो पाकिस्तानी मैशत जो इस वक्त बैडली नीड कर रही है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उसमें कोई आप समझते हैं कि फौरी तौर पर हमें ऐसी कमिटमेंट्स आई हैं जिससे हमें कुछ तसल्ली हो सके? हाँ, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे प्रेसिडेंट साहब की जो अबू धाबी की यूएई की जो विजिट जो थी बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही कामयाब रही। इसमें जो रिस्पांस जो था यहाँ के शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान का, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है यूएई के इमारात के, उनका बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। वो खुद जो है एयरपोर्ट पे उनको जो है रिसीव किया, जो आप लोगों ने सब टीवी पे देखा। और फिर उसके बाद 1-to-1 मीटिंग हुई, और उसके बाद जो काफी ग्रुप्स जो थे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट में प्लस डेवलपमेंट में जो इन्वॉल्व हैं या पेट्रोलियम में जो इन्वॉल्व हैं, उन मिनिस्टर्स ने सबों ने जो है वक्तन फवक्तन जो है सदर साहब से मुलाकात की। उनमें अबू धाबी जो है फंड्स फॉर डेवलपमेंट जो था, उन लोगों ने $265 मिलियन की जो है प्रोजेक्ट्स के जो है कमिटमेंट की पाकिस्तान के साथ। और फिर उसके बाद ये भी कहा कि जो भी प्रोजेक्ट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में के थ्रू, वो उनको भी ये लोग जो है उन प्रोजेक्ट्स को भी ये लोग जो है फंडिंग करेंगे काफी। और ये बहुत एक अच्छी एक मुस्बत जो है प्रोग्रेस है। उसके बाद अतिसलात वाले जो थे जिन्होंने तकरीबन 2.7 बिलियन का जो है शेयर था हमारे इसमें अतिसलात में, उन लोगों ने 1 बिलियन जो रहता है पीछे, 1.7 बिलियन पहले पे कर चुके हैं, रिमेनिंग जो 1 बिलियन वो भी अभी देने के लिए तैयार है। और दूसरा उसमें जो है वो काफी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए और भी तैयार है। पेट्रोलियम वाले जो है वो भी मिनिस्टर्स मिले सदर साहब से, और वो जो है खलीफा रिफाइनरी को जो है पे काम शुरू करना चाहते हैं, जो तकरीबन $5 बिलियन का है। और वो कुछ अल्टरनेट एनर्जी जो है इसके ऊपर उन लोगों ने बात की, प्लस ऑयल एंड गैस में जो कॉर्पोरेशन के लिए फुल सपोर्ट किया, बात की। तो ये अबू धाबी नेशनल एनर्जी जो है, जो ताका ग्रुप जो है, वो कोल और थर कोल के हिसाब से काफी उन लोगों ने जो वहां पर मुस्बत बातें हुई। तो ये वो बातें हैं जो तकरीबन सब के सब जो है इंटरेस्टेड है कि हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। और उसके बाद शेख खलीफा ने जो बिन ज़ायद अल नहयान जो थे, उन्होंने 400 मेगावाट का जो है पावर प्रोजेक्ट जो है वो जो है तोहफे में दिया पाकिस्तान को। वो पहले ही दे चुके थे, मगर अभी तक वो कुछ मसाइल की वजह से जो रुके हुए थे, जो फिर कहा सदर साहब को कि ये हम आपको देना चाहते हैं। और एक खास करके जो है यहाँ पर एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप, उन लोगों ने मुलाकात की, और उन्होंने जो एग्रीकल्चर में, फूड प्रोसेसिंग प्लांट में, लाइव स्टॉक में और एनर्जी में पाकिस्तान में एक इंटरेस्ट शो किया कि हम लोग वहाँ पर जो है कुछ डेवलपमेंट कर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और ये वो सब चीजें हैं जिसके लिए ये लोग सब के सब तैयार है। लेकिन इसमें जुनैद साहब मुझे ये बताइएगा, जुनैद साहब एक चीज जरा मुझे बताएं कि चूंकि अब आप ये तो बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी जेस्चरिंग हुई और ये सारा कुछ हुआ और ये सारी मीटिंग्स भी हुई हैं, बात यह है कि अब टाइम फ्रेम भी इसमें कुछ है कि निटी ग्रिटी में जाके आप ये देखें कि ये कब तक ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, और हमारे यहाँ जब जो कि एक बड़ा ही एक बहरानी कैफियत है इन्वेस्टमेंट के हवाले से और हमें ज़र मुबादला की अशद ज़रूरत है, कब तक ये लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो इन्वेस्टमेंट लाना शुरू कर देंगे? इन लोगों ने काफी अच्छा कमिटमेंट किए हैं, और मैं समझता हूँ कि जब भी कोई भी हमें जरूरत पड़ेगी ये लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है काफी हम लोग जो है काफी जरूरतों से निकल आए हैं बाहर। काफी जो है कमिटमेंट जो है जहाँ सऊदी अरब से हो चुकी है, यहाँ से इन लोगों ने कर चुके हैं, मगर जैसे जैसे जो है हम लोगों को जरूरत पड़ेगी ये लोग हमें सपोर्ट करेंगे और हमें जो है ना फायदा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब भी हमें जरूरत पड़ेगी इन लोगों ने कमिटमेंट किया, हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से आपका रोल शुरू हो जाता है कि आप किस तरह इसको मटेरियलाइज करवाते हैं जुनैद साहब? बिल्कुल, हम लोग जो है इसमें जो है तय कर चुके हैं, और जैसे ही अभी आज ये सदर साहब जो है पाकिस्तान गए हैं, और एक हफ्ते के बाद जो है हम इन प्रोजेक्ट्स के पीछे और इन चीजों के पीछे जो है पूरी एम्बेसी या हम लोग जो है फिर उन लोगों से जो है मीटिंग्स करेंगे और उनको परस्यू करेंगे तो जितना हो सके जल्दी इन चीजों को जो है पाकिस्तान जो है में जो इन्वेस्टमेंट की जाए। और मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव ये रिजल्ट निकलेंगे इसके। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो और आपकी जो बात है वो जल्द से जल्द मटेरियलाइज हो सके। आप यूरोप जा रहे थे, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और ख्याल रखिएगा अपना, वहाँ पे सर्दी ज़रा यूएई से ज़्यादा है तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर साहब।
थैंक यू सर, थैंक यू। एम्बेसडर खुर्शीद जुनेजो साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि वहाँ पे किस तरीके से ये सारा मामला तय हुए हैं और अब वो अपना एक किरदार अदा करेंगे इसको मटीरियलाइज़ करवाने में। 400 मेगावाट का एक पावर प्लांट जो है वो उन्होंने पाकिस्तान को देने की एक ऑफ़र की है और गिफ्ट किया है। इस तरह के गिफ्ट अगर वो 5-6 और कर दें तो हमारा जो गैप है वो पूरा हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा बताइएगा डॉक्टर साहब के जो IMF की डिमांड्स हैं उसमें हम देखते हैं कि टाइट मॉनिटरिंग पॉलिसी वो कहते हैं, फिर वो सोशल सेफ्टी नेट जो है उसको भी बढ़ाने की बात करते हैं। वो तो हमारे अपने फ़ायदे में है कि टाइट मॉनिटरिंग पॉलिसी भी हमारे फ़ायदे में है। फिर ये अगर सोशल सेफ्टी जो नेटवर्क है अगर वो हम बना लेते हैं और इफ़ेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इन्फ्लेशन में जो उनकी डिमांड है कि कमी लाई जाए, तो वो तो सब एक आम आदमी को फ़ायदा देंगे इन द लॉन्ग रन। जैसे कि हम पहले अर्ज कर रहे थे ना, मैं कह रहा था कि मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट जो है वो बेसिकली, अभी मैं जो बात कर रहा था करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर की एम्बेसडर साहब से बात करने से पहले, कि वो जो एक्सपेंडिचर कम करने हैं वो डेवलपमेंट सेक्टर पे जब आके वो हिट करते हैं। जैसा कि आपने ये भी देखा होगा उनकी डिमांड में कि आप अपने PSGP में कमी लाएं, 10% कमी लाएं। 10% से मुराद यह है कि 100 अरब रुपए की आप कमी लेके आएँ। अब 100 अरब रुपए की जब आप कमी लेके आते हैं तो डेफिनेटली उसका जो पहला क्रंच है, आम आदमी जो है वो, जैसे कि अभी आप टाइम फ्रेम पूछ रहे थे, वो ये मांगता है कि अच्छा मेरे जो मुश्किलात हैं उनका सुबह से हाल मुझे नज़र आ जाए। डेफिनेटली वो ये उसके लिए बावर कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी हुकूमत जो है, कोई भी हुकूमत, कोई भी सियासी हुकूमत नहीं, PSDP में अगर वो कमी लाते हैं, हमें कह के PSDP में कमी आ गई, अगर वो आती है तो इसका मतलब है सड़कें नहीं बनेंगी, हॉस्पिटल्स नहीं बनेंगे, दूसरे काम नहीं होंगे। ये डिपेंड कर रहे हैं ना, तो फिर अगर वो नहीं बनेगी तो सोशल सेफ्टी नेटवर्क कैसे बनेगा? सोशल सेफ्टी नेट में इस वक्त हमारा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो हमें खासा फ़ायदा दे रहा है IMF के साथ नेगोशिएशन में, क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत IMF से जाने से पहले ही से ये लॉन्च कर चुकी थी, प्लान कर चुकी थी, बजट में इसके लिए एलोकेशन जो थी वो रखी जा चुकी थी। अब अल्लाह करे कि ये इफेक्टिवली पहुंच सके जो इसके अगराज़ मकासद थे। सोशल सेफ्टी नेट में अक्सर आपके जो पिछले एक्सपीरियंसेस थे उसमें यही होता है कि शायद ये बाद सियासी मकासद हल करने के मौजब भी बन सकते हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमेशा से एक टफ प्रोसेस है कि आप कैसे मुस्तहक तक पहुँचते हैं, और अगर हम इसको पहुँचा सकें तो डेफिनेटली थोड़ी सी कोशिश की जा सकती है कि जी अच्छा PSDP में जो कमी है या स्पेशली आपकी जो नॉन टारगेटेड सब्सिडीज़ और नॉन टारगेटेड कंपनसेशन थी, वो अगेन मेरा ख्याल है वो फ़ायदा ही है कि एक होती है आपकी टारगेटेड सब्सिडी, मुझे सब्सिडी चाहिए वो मुझे ही मिले। लेकिन IMF का तो फिर मुतालबा यही है ना कि सब्सिडीज मुकम्मल तौर पर खत्म की जाए। नहीं, वो कह रहे हैं कि नॉन टारगेटेड सब्सिडीज जो है वो खत्म की जाए। ठीक, और टारगेटेड और नॉन टारगेटेड में क्या फ़र्क है? टारगेटेड एक होता है मसलन आप अक्रॉस द बोर्ड एक रिलीफ दे रहे थे जी, 5% रिलीफ दे दिया बिजली के बिल पे हर एक को, ये नॉन टारगेटेड है। ये नॉन टारगेटेड हर एक को मिल रहा है। ठीक, मेरी इनकम जो है वो 1000 रुपए, आपकी 100 रुपए, हम दोनों को एक जैसा उससे फायदा। अगर वो मुझे फ्यूल पे सब्सिडी देते हैं तो ये टारगेटेड है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये कहते हैं फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल वालों के लिए अगर सब्सिडी है फ्यूल पे और मर्सिडीज वाले के लिए नहीं, तो ये टारगेटेड है। तो वो कह रहे हैं कि नॉन टारगेटेड आप वो कह रहे हैं कि आप नॉन टारगेटेड सब्सिडीज को खत्म करें, क्योंकि उससे अमीर और गरीब चूंकि दोनों को आप यकसा फायदा दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो अमीर है उसको तो ऑलरेडी इन सब्सिडीज की जरूरत है। अगेन इट्स अ फेयर डिमांड टू सम एक्सटेंट। सो बेसिकली जो IMF के साथ हमारे प्रॉब्लम बनते हैं दोज आर गवर्नेंस इश्यूज, वो हमारे ज्यादा गवर्नेंस इश्यूज बनते हैं और हमारे इंटरनल उसकी इंप्लीमेंटेशन के मसाइल होते हैं। ठीक है, चलें इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त साबिक वजीर खजाना जनाब सरताज अजीज साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरताज साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सरताज साहब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी और स्पेशली विद रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट्स। अभी जो प्रेसिडेंट साहब गए हुए थे दुबई में, UAE में, उन्होंने मुलाकातें की हैं मुख्तलिफ वफूद के साथ, और उधर साथ साथ हम देख रहे हैं कि IMF का जो पैकेज है वो भी अप्रूव हो चुका है। फर्स्ट ट्रांच जो है वो तकरीबन आया ही चाहती है। तो इससे आप समझते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है वो इम्प्रूव होगा? अभी उसमें वक्त लगेगा। उसमें एक तो है ना वो प्रोजेक्ट जो हमारे अपने गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो तो जाहिर है कि अगर आपके पास वसाइल होंगे और बाहर से सरमायाकारी या कोई लोन आएगा तो आप बना लेंगे। लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें अभी रुकावटें हैं, क्योंकि एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, इंटरनेशनल क्राइसिस है, उसमें भी लिक्विडिटी का क्रंच है प्राइवेटाइजेशन के लिहाज से भी और उस लिहाज से भी। तो और फिर हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में ये साल लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगले साल हमें तवक्को करनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का रिवाइवल होगा। इस साल जो पाइपलाइन में चीजें हैं वो तो चलती रहेंगी, कोई ज्यादा जो नई इन्वेस्टमेंट है, बल्कि मुझे खतरा है कि जब स्टॉक मार्केट से फ्लोर हटेगा तो काफी आउटफ्लो होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का हमारी स्टॉक मार्केट से। ठीक, तो इस वक्त हमें यही फोकस करना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन हो जाए, डेफिसिट कम हो जाए फिस्कल,
جس کے بعد پھر میرا خیال ہے انفلیشن کا ریٹ کم ہوگا تو پھر فضا ہموار ہوگی, عام آدمی کو بھی ریلیف ہوگا اور انویسٹمنٹ کی فضا بھی. لیکن جو ابھی زرداری صاحب نے وہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہیں خاصا اوپن ایک انویٹیشن دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیں اور انویسٹ کریں اور آپ کے اوپر کوئی پابندیاں وغیرہ بھی اتنی نہیں ہوں گی. ساتھ ساتھ انہوں نے جو وہاں پہ پاکستانیز ہیں ان سے بھی کہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک ایز آف ناؤ؟ پالیسی فریم ورک تو ہمارا ہمیشہ لبرل رہا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو ہمارے جیو پولیٹیکل حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس میں ایسی انویسٹمنٹ جو جس کی ہمیں ضرورت ہے ویلیو ایڈڈ نالج بیسڈ ایکسپورٹ سیکٹر میں, وہ زیادہ تر انویسٹمنٹ جو مڈل ایسٹ سے آئی ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں آئی ہے, اور کچھ مختلف ہوٹلز پلازاز یہ وہ شاید اب بھی آئے جو پائپ لائن میں موجود ہے. اس میں بھی تھوڑا سا سلمپ ہے کیونکہ مڈل ایسٹ میں لیکوڈیٹی کم ہو گئی ہے. کچھ ٹیلی کمیونیکیشن میں پیسہ آیا ہے مڈل ایسٹ سے, کچھ بینکوں میں آیا ہے. تو خدا کرے کہ جو اب ادھر بھی ظاہر ہے کہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے, تو امید تو کرنی چاہیے کچھ آئے گا. تو اس میں سرتاج صاحب ابھی آپ گورنمنٹ کو کیا مشورہ دیں گے کہ کیا کرے وہ تاکہ ہماری جو اکانومی ہے وہ اسٹیبلائز ہو سکے؟ جس طرح آپ ابھی پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کی اشد ضرورت ہے. اس میں اب گورنمنٹ کو کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے, کیا 1 2 3 کیا اسٹیپس لے کہ تاکہ ہم لوگ ذرا بہتری کی طرف بڑھ سکیں؟ میرے خیال ہے پہلے تو یہی ہے کہ ہمیں جو فسکل اسٹیبلائزیشن ہے اور بیلنس آف پیمنٹ کی اسٹیبلائزیشن ہے اس کو پہلی ترجیح دینی چاہیے, کیونکہ ہم اپنی آمدنی سے زیادہ نہیں خرچ کر سکتے مستقل بنیادوں پر, اور نہ ہی اپنی ایکسپورٹ سے زیادہ امپورٹ کر سکتے ہیں زیادہ دیر تک. تو یہ دو کام جب ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اپنی گروتھ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو دوسری ترجیح ہے وہ زرعی شعبے کی ہے. اور زرعی شعبے میں میرے خیال ہے سرمایہ کاری بھی باہر سے آ سکتی ہے, لوگ انٹرسٹڈ ہیں, اس میں ہمارا پالیسی فریم ورک بنے گا کہ زمین ان کو کس طرح دی جائے گی یا کیسے ہوگا. تو اس میں ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ یہاں پر ہمارے کیونکہ زرعی شعبے میں ایک سال میں نتیجہ نکلتا ہے, اور اگر ہماری ویٹ کی فصل مثلا اچھی ہو گئی اور 25 ملین ٹن کا ٹارگٹ ویٹ کا اچیو ہو گیا تو اس سے پرائز اسٹیبلٹی بھی آئے گی اور غربت میں بھی کمی ہوگی. اور جو ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں آپ کیا؟ وہ تو بالکل انیڈوائزبل ہے, کبھی نہیں لگانا چاہیے, خاص طور پہ موجودہ حالات میں, کیونکہ ویسے بھی صوبائی سبجیکٹ ہے اور اس وقت وہاں صوبے نے کچھ تھوڑا بہت لگا رکھا ہے, اسی کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ وہ کلیکشن بہتر ہو. بلکہ آگے چل کے ہمیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو یہ اختیار دینا چاہیے کہ وہ زرعی شعبے سے اگر ٹیکس اکٹھا کرنا چاہیں تو کر لیں, تاکہ ان کے اپنے وسائل جو ہیں اپنے یہاں خرچ ہوں. زرعی انکم ٹیکس لگنے کا کوئی نہ امکان نظر آتا ہے نہ یہ پریکٹیکل ہوگا, کیونکہ اس میں ویریشن اتنی ہوتی ہے پروڈکشن میں. آپ ویسے ایکسائز ڈیوٹی تو اپنا لے رہے ہیں, سیل ٹیکس وغیرہ زرعی شعبے پہ, انڈائریکٹ ٹیکس تو ہے, ڈائریکٹ ٹیکس میں مشکلات ہیں, اور وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فی ایکڑ پیداوار, فی ایکڑ اگر مختلف چیزوں پہ ہے, پہلے 2 روپے فی پروڈیوس انڈیکس یونٹ لگا ہوا ہے جو بہت پرانا ریٹ ہے اس کو, لیکن وہ بھی 1-2 سال کے بعد جب ہمارا ایگریکلچر ریوائول ہو جائے گا, اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایگریکلچر کو پوری اکانومی کو پش کرنے کے لیے, اس وقت ہمیں کوئی ڈس انسینٹو نہیں دینا چاہیے. بے شک, بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گی. تھینک یو ویری مچ. سرتاج عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایگریکلچر ٹیکس کی جو بات ہو رہی تھی, ایک تو وہ جو نے بڑی اچھی ایک افیکٹو بات کی کہ اگر آپ اکانومی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی ایگریکلچر کو ذرا ٹھیک کر لیں. ڈو یو ایگری ود دس؟ میرا خیال ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, چونکہ بلکہ ابھی جب ہم انویسٹمنٹ پہ بھی شعبے جو 4 وقار صاحب بات کر رہے تھے اس میں ایگریکلچر ہی مجھے ایسا شعبہ نظر آتا ہے جس پہ کام کر کے آپ کی, اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ 1 سال کے اندر اس کا جو رزلٹ ہے وہ آنے شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو باقی 3 شعبے جن میں انویسٹمنٹ ہم اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سروس جنریٹڈ ہے. سروسز میں امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہوتی ہے, امپلائمنٹ آپ کی جو ہے وہ ایگریکلچر میں جنریٹ ہوتی ہے یا مینوفیکچرنگ میں ہوتی ہے, آئی ٹی میں یا انرجی میں یا آپ کے آئل اینڈ گیس میں, اس لیول کی آپ امپلائمنٹ جنریٹ نہیں کر پاتے. تو ایگریکلچر آئی ایگری وتھ سرتاج عزیز صاحب کہ اس پہ اگر ہم اپنا فوکس کر سکیں. اور ہمارے کیا وجہ ہے ابھی تک ہم لوگ اپنی ایگریکلچر کو اس لیول پہ ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں لے کے جا سکے کہ جو کہ ہمارا پوٹینشیل ہے, ہمارا پوٹینشیل بے شمار ہے جس کو ہم, میرا خیال ہے کہ اس کا 5 یا 10% بھی نہیں چینلائز کر پائے. اس میں ہمارے جو میجر ایشوز ہیں وہ اگین اس میں ایگریکلچر گورننس کے ایشوز ہیں ہمارے. ابھی دیکھیے آپ کا جو دھان کا کاشتکار ہے, پیڈی گروور, بیٹھا ہوا اس کی فصل کہیں نہیں بکری ہے. پاسکو جو ہے اس کو پتہ نہیں 30 کے 31 ارب روپیہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے, اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا آج انہوں نے 1% صرف ان کا ابھی تک ٹارگٹ اچیو ہوا ہے.
ٹھیک ہے. اب جب تک اس کی فصل نہیں بکے گی, اس کے پاس پیسے نہیں آئیں گے, وہ گندم کیسے بوئے گا؟ ہمارا جو کسان ہے وہ اگر اس کو 1 سال بعد ریٹرن ملتا ہے تو اس کو اسی 1 سال. اور میں پرسنلی چونکہ جانتا ہوں کچھ لوگوں کو, مجھے انہوں نے فون کر کے بتایا ہے کہ ابھی انہوں نے کہا گیا جی کہ انہیں آپ پاس کو جائے اور ان سے 1500 روپے کے حساب سے وہ خریدے. وہ مجھے انہوں نے فون کر کے بتایا کہ جناب ہمارا جو خرچہ ہے وہ میکسیمم اگر آپ لگائیں تو 1200-1300 تک بنتا ہے. اگر ہم سے پاس کو نہیں خریدے گا 1500 پہ تو ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کو دوبارہ. سر یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے. مجھے فون آیا ہے کہ پاس کو مل میں 1500 پہ نہیں خرید رہا, باہر بیٹھا پھر ایک مڈل پرسن ہوتا ہے, مڈل مین, وہ ان سے کہتا ہے کہ مڈل مین جو ہے ہمیں ہماری ایگریکلچر کو تباہ کر, بلکہ ہر جگہ پہ مڈل مین جو ہے ہمارے تباہ کر رہے ہیں. مجھے ایک چیز ذرا بتائیں کہ جو ایک میجر کنسرن ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو میں نے وقار صاحب سے پوچھا, وہ ہے لا اینڈ آرڈر کا. ہمیں لا اینڈ آرڈر کی یہ جو گیون سچویشن ہے اس میں رہتے ہوئے ہم کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں فورن انویسٹر کو بھی اور ڈومیسٹک انویسٹر کو؟ بہت بڑا چیلنج ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بلکہ میں ابھی وہ ایمبیسڈر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے 6 سالوں میں جو انہوں نے پاکستانی نژاد انویسٹرز کی بات کی جو مڈل ایسٹ چلے گئے ہیں, یہ کوشچن کیا جانا چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ پاکستان سے کیوں شفٹ ہو گئے. 6 سال کا ٹرینڈ ہے نا کہ 6 سال میں وہ لوگ وہاں پہ دے آر بگ بزنس ٹائکونس. تو بیسکلی پچھلے 6 سالوں میں اگر آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کے پروفٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ زیادہ نہیں, لا اینڈ آرڈر کے حالات کی وجہ, جیسے کراچی سے ایک زمانے میں آپ کی ساری انڈسٹری پنجاب شفٹ ہونا شروع ہو گئی تھی, اس کے پیچھے ایک میجر ایلیمنٹ لا اینڈ آرڈر کا تھا. سملرلی جب پاکستان سے کیپٹل فلائٹ شروع ہوا, اب یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہمارا ڈائریکٹلی کنٹرول بھی نہیں ہے. ہمارے دوست جو ہیں وہ ہمارے ہمسائے میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ آ کے ہمارے لا اینڈ آرڈر کو خراب کر رہے ہیں. اچھا, ایک ساتھ ساتھ جو بیرونی قرضوں کی بھی بات ہے اور دوسری یہ جو ہے اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب IMF کے جو یہ ہم پروگرام میں آتے ہیں, ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہر 3 ماہ کے بعد وہ جائزہ لیں گے, اگر ہم نے پرفارم نہ کیا تو وہ اگلی ٹرانش جو ہے وہ روک لیں گے. تو کیا اس سے ہمارے اوپر ایک مانیٹرنگ جو ہے وہ افیکٹو رہے گی, اس سے ہمیں فائدہ ہوگا؟ بیسکلی ہوتا یہ IMF میں کہ IMF کا ایک آرٹیکل 4, اس کے تحت ہر ممبر ملک کی وہ آلریڈی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہر جیسے ابھی دبئی میں IMF کی جو نیگوشیشن سے پہلے ہماری اسٹیٹ بینک کی گورنر اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن وہاں پہ گئے, تو وہ آپ کی جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں, دیکھنے کے لیے کہ جی آپ نے IMF کے ساتھ ماضی میں جو کمٹمنٹس کی تھی جن کے لیے آپ نے لون لیا تھا وہ پوری کر رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ تو ہمیشہ چلتا ہے. اب جو ہر 3 مہینے بعد کی مانیٹرنگ ہے وہ اس لیے ہے کہ سوائے پرویز مشرف رجیم کے ہماری سابقہ 1980 سے لے کے 2004 تک کی آپ IMF کی ہسٹری جو پاکستان کی انگیجمنٹ دیکھ لیں, کسی بھی حکومت نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی تھی IMF کے ساتھ. جب آپ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے تو وہ آپ کے پری میچور آپ کے قرضے جو ہیں وہ ٹرمینیٹ کر دیتے تھے. اور یہ پرویز مشرف سے پہلے 2001 سے پہلے سب پری میچور ٹرمینیٹ ہوئے ہیں. 1980 سے آنورڈ ایک بھی ایسا نہیں جو کہ پورا ہوا, اور اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ آپ نے جو کمٹمنٹس کے اوپر, اور جب آپ کمٹمنٹ آنر نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اگلی دفعہ وہ آپ کی اتنی شرائط اور سخت کر دیتے ہیں, اتنی مانیٹرنگ اور سخت کر دیتے ہیں. یا تو وہ ہے کہ آپ کو نہ دیں, ایسے جیسے اگر میں آپ کا ادھار واپس نہیں کروں گا یا تو آپ مجھے ادھار دینا بند کر دیں گے, یا آپ میری بڑی سخت ویجیلنس شروع کر دیں گے کہ جو ہی اس کے پاس 5 روپے بھی آتے ہیں تو اسے چھین لو. تو کیا اب یہ IMF کی جو جس طرح آپ نے کہا کہ IMF جو ہے اٹس اے گارنٹور, اس میں جانے کے بعد اب ہمیں جو باقی فرینڈز آف پاکستان کے دوسرے معاملات ہیں, باقی جو ہمارے جو انویسٹرز ہیں ادھر سے انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی؟ اس لیے آنی شروع ہو جائے گی وہ ڈیو ٹو دس ریویو, کہ چونکہ IMF نے اب ہر 3 مہینے کانفیڈنس ان میں بڑھ جائے گا. یہ وہ دیکھیں گے, ان کو پتہ ہے کہ جی پاکستان اب جو بھی مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے اگر وہ میئرز لے رہا ہے تو اس کا مطلب IMF اس کو ہر 3 مہینے کے بعد دیکھ رہی ہے. تو کوئی بھی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ہمیں لون دینے میں زیادہ فیزیبلٹی محسوس کرے گی کہ اچھا چونکہ اب پاکستان ایک ڈسپلن میں رہ کے کام کر رہا ہوگا تو چانسز بہتر ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. تو اس لیے وہ لیٹر آف کمفرٹ جب جاری ہو جاتا ہے تو آپ شاید ورلڈ بینک سے اب آپ کو کچھ لون ملنا شروع ہو جائے, ADB کے ساتھ آپ کے نیگوشیشن چل رہے ہوں, تو اس سے ہماری اکانومی کو جو ایک بریدنگ سپیس چاہیے تھی وہ ملنی شروع ہو جائے گی. مل سکتی ہے اگر وہ مینوفیکچرنگ میں آتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب کس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں جو ہم دیتے ہیں جن پہ یہ سارا کچھ جو ہے انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر بھی آپ نے بات کی تھی وہ بھی اس میں میرا خیال ہے اس میں کٹ ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی لگتا نہیں ہے کہ یہ کٹ ہوں, لیکن یہ اگین ڈیپینڈز آن انڈیا. ہاں, کیونکہ جو مجھے اپنی گورنمنٹ میں پولیٹیکل ول نظر آ رہی ہے اور پچھلے سال سے ایک بڑا میجر ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. دیکھیے کہ پاکستان میں IMF کے پہ جانے پہ بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے تھے. صدر صاحب کے بیان پہ آپ کو ایک بھی کوئی ایسی کوئی بات اس کا مطلب ہے کہ عوام کی ترجمانی ہے کہ ہاں یار خام کا کہ 60 سال سے آپ نے لڑائی چھیڑ رکھی ہے, ذرا اس پر تھوڑا سا کنٹرول کرے اور باقی جو مسائل ہیں ان پہ توجہ دے. تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے اللہ کرے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر وہ ریسیپروکیٹ کریں تو بڑا نادر موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ڈیفنس بجٹ کو. ہم تو ایسے کرتے رہتے ہیں, کوئی سائل ہی نہیں ہے. لیکن آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے اور تفصیل سے آج اکانومی کے اوپر بات کی اور IMF کے حوالے سے آپ نے کئی ہمیں باتیں بتائیں. ناظرین, اللہ کرے کہ جو گورنمنٹ اس وقت ایک اسٹریٹجی اختیار کیے ہوئے ہے
اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے اور انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے حوالے سے اس میں ہم کامیابی حاصل کر سکیں. آپ اس حوالے سے اپنے جو مشاہدات ہیں، اپنے تاثرات ہیں، وہ ہمیں لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے israr@ptv.com.pk israr@ptv.com.pk. اس پہ آپ ہمیں تفصیل سے جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹاپک پہ آپ لکھ سکتے ہیں. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تو میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. بردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو جمعۃ المبارک کے روز تک اجازت دیجیے. جمعے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.